قرآن نے کیا وضاحت کر دی؟ لفظ کعبہ نہیں فرمایا، بیت اللہ فرمایا، ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر، اور پہلا گھر وضع للناس عبادت کے لیے جو مقرر کیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا تھا یہ پہلا گھر بیت المقدس، کوئی کہہ سکتا تھا یہ پہلا گھر شام کے اندر موجود ہے۔ تو پروردگار چونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ لفظ ان یہ بتا رہا ہے کہ اعتراض کا جواب ہے، اور مستقبل میں اٹھنے والے اعتراض کے جواب کا بھی، اعتراض کا بھی یہ جواب ہے۔ تو فرما دیا پہلا گھر کون سا؟ للذی ببکہ، وہ گھر جو بکہ میں موجود ہے۔ بکہ مکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، بکہ اور مکہ دونوں ایک ہی ہے۔ عربی کے اندر قرآن مقدس میں اگر دیکھیں تو مکہ مکرمہ کے کئی نام موجود ہیں، کئی نام موجود ہیں، میں ان ناموں کا تذکرہ بھی نہیں کرتا، لیکن بکہ بھی مکہ ہی کو کہتے ہیں اور بکہ بھی بکہ ہے، تھوڑا سا دونوں میں فرق ہے۔ بکہ کہتے ہیں دشمن کی گردن کو توڑ دینے والا، تو یہ وہ شہر ہے جس میں اللہ کا گھر موجود ہے۔ اگر کوئی اللہ کے گھر کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے تو یہ وہ شہر ہے جو اس کی گردن کو توڑ ڈالے گا، اس لیے اس کو بکہ کہتے ہیں۔ اور مکہ کہتے ہیں چوسنے کے معنی میں۔ مکہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چوسنے کی۔ اللہ اکبر! جب کوئی طواف کرنے والا طواف کرتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، نچوڑ لیتا ہے، نچوڑ لیتا ہے۔ اب پروردگار اس مکان کی، اس گھر کی، کعبۃ اللہ شریف کی عظمت بیان کرتا ہے۔ وضع للناس للذی ببکہ، پہلی بات فرمائے مبارکہ، یہ گھر کون سا ہے؟ برکت والا ہے۔ شہر کون سا ہے؟ برکت والا شہر۔ اور کیوں نہ برکت والا ہو، جس کے قدم کو پروردگار جل جلالہ نے اتنی عظمت والا بنایا کہ اس جس شہر کے اندر خانہ کعبہ موجود، جو شہر اتنا افضل و اعلیٰ، لیکن قرآن اس کی قسم کو یاد نہیں کر رہا، مصطفیٰ کے قدموں کی قسم کو یاد کر رہا ہو، اور اس قسم کو یاد کر کے گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہر برکت والا اس لیے ہے کہ میرے محبوب کو اس شہر میں پیدا ہونا مقصود ہے۔ سرکار کے قدم پڑے برکت، کعبۃ اللہ شریف کی برکت، مکہ مکرمہ کی برکت، بے آبو گیا اس وادی میں برکت کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر، وہ غیر ذی زرع وادی، لیکن اس کے اندر سچویشن یہ ہے کہ وہ کون سا پھل ہے اور وہ کون سا سامان ہے جو مکے میں آپ کو ملتا نہ ہو۔ اور اللہ نے برکت کتنی رکھی؟ اللہ اللہ کتنی برکت رکھی؟ اتنی برکت رکھی کہ عام جگہ پر ایک نیکی کرو تو 1 گنا ثواب، اور وہاں 1 کرو تو برکت کتنی رکھی؟ 1,00,000 گنا ثواب۔ بڑھا دی برکت، وہاں پر بڑھا دی برکت۔ تو مکہ برکت والا شہر ہے، اور خانہ کعبہ برکتوں کو تقسیم کرنے والا اللہ کا گھر ہے۔ اور آگے فرمایا مبارکہ وہدی للعالمین، اور سارے عالم کے لیے رہنما، سارے عالم کے لیے رہنما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ کھینچے کھینچے کعبہ شریف کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ عز و جل نے کعبے کی عظمت اس طرح سے بٹھا دی ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہو، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ ڈائریکشن تلاش کرتا ہے کہ قبلے کا ڈائریکشن کون سا ہے، تو پھر وہ اپنا رخ رہتا کہیں بھی ہو، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رخ کعبے کی طرف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا یہ گھر بڑی عظمت والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت سارے حجاج کرام،
جو جا چکے ہیں وہ تو شاید نہ سن سکتے ہوں، بہت سارے جانے والے غور سے سنیں، اچھی طریقے سے سنیں، گھر بیٹھ کر سننے والے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں سننے والے اور اجتماع میں سننے والے خاص طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کعبے کی عظمت کو اپنے دل میں اس طریقے سے بٹھائیں، اس طریقے سے بٹھائیں کہ اس کا احترام وہاں جانے کے بعد بھی اس طریقے سے ہو کہ اس کی طرف پیر بھی دراز نہ ہو اور نہ اس کے سامنے اس طریقے سے گفتگو یا اس طریقے سے وہاں پر طواف کیا جائے جو ایک جو ہے شائستہ حرکت سمجھ میں نہ آتی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نئے جوڑے، نئی شادی جن کی ہوتی ہے اور حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے طواف کرتے ہوتے ہیں، پتہ نہیں پھر دنیا کی باتیں ادھر دیکھ رہے اس سے بات کر رہے یہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کعبۃ اللہ شریف کی عظمت کے دل میں نہ ہونے کا اظہار ہے، لیکن اگر نگاہیں نیچی رکھ کر کعبۃ اللہ شریف کا طواف، اس کی حرمت، اس کی عظمت، اس کا جلال، اس کی پاکیزگی اور اس کی محبت کو دل میں بٹھا کر کے پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ نہایت شائستگی کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ اگر کعبہ شریف کا طواف کیا جائے تو کعبہ شریف کے طواف کے بعد پلٹنے کے بعد زندگی میں اللہ انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور دنیا بھی سمر جاتی ہے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آخرت بھی سمر جاتی ہے۔ اللہ عز و جل نے کعبے کو قبلہ بنایا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں چاہیے کہ ہم کعبے کی عظمت کا خیال رکھیں۔ آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں ایک امام نے کعبہ شریف کی سمت ڈائریکشن کی طرف، جیسے یہ کعبہ شریف کی سمت ہے، اس طرف صرف انہوں نے تھک دیا تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہیں مصلی امامت سے ہٹا دیا گیا۔ سرکار کعبے کی عظمت کو دل میں بٹھانا چاہتے ہیں اور کعبے کی عظمت جس کے دل میں ہوگی انشاءاللہ العظیم اس کا دل بھی منور ہوگا اور اس کا دل بھی مجلہ ہوگا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدق و طفیل ہم سب کو کعبے کی عظمت اپنے سینے میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ SDI چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملے۔